ارے اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ مالک کو تو میں جھوٹ بول دوں گا، بھیڑیا کھا گیا، لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کہاں چلے جائیں گے؟ ان کے چرواہوں کو یہ دھیان حاصل تھا۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے آج بکری کا دودھ نکلا ہے، لیکن تھوڑا نکلا ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا تو ٹھیک نہیں رہے گا، عدل کا زمانہ ہے، انصاف کا زمانہ ہے، دھوکہ دہی فراڈ یہ نہیں کہ ہم دودھ میں پانی ملا دیں۔ تو ماں نے کہا کہ عمر کو کیا پتہ چلے گا؟ تو اس بیٹی نے کہا عمر کو تو پتہ نہیں چلے گا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اس دھیان کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی۔ جی ہاں، اس لیے آج جتنی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کہہ لو کوئی نہیں سن رہا، کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا، غیبتیں ہو رہی ہیں، تہمتیں لگ رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کوئی نہیں سن رہا۔ کیوں بھائی، کوئی سننے والا ہے؟ بولو بولو بولو۔ ہاں، ایک چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو، ایک چھوٹا بچہ، آدمی بدکاری کی طرف نہیں جاتا کہ وہ دیکھ رہا ہے، کہ چھوٹے بچے کی حیثیت کیا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ بولو، اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ یہ استحضار تھا، یہ تسبیح سے مقصود یہی ہے کہ اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اخلاق کے اونچے معیار پر تھے، اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے تھے۔ مہمان کو لائے ہیں، چراغ کو بجھوا دیا، مہمان کے سامنے جو بچوں کا بچا ہوا رکھا ہوا تھا وہ ان کو کھلا دیا، بچوں کو سلا دیا، اور چراغ بجھا کر میاں بیوی مہمان کے ساتھ ہاتھ چلا رہے ہیں، منہ چلا رہے ہیں، کھا نہیں رہے کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ کوئی مسکین کی صدا آتی ہے، خود روزے سے ہیں، ساری روٹیاں ان کو دے دے۔ یتیم کی صدا آتی ہے، روزے سے ہیں، روٹیاں اس کو دے دیتے، خود پانی سے افطار کر لیتے۔ کسی قیدی کی آواز آتی ہے، روٹیاں ان کو دے دیتے ہیں اور خود پانی سے روزہ افطار کر لیتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ خود اس چیز کے محتاج تھے، ضرورت مند تھے۔ ہم بار بار اس واقعے کو دہراتے ہیں، سنتے ہیں کہ ایک بکری کی سری ایک پہلے گھر سے چلی، دوسرے گھر، تیسرے گھر، چوتھے گھر، پانچویں گھر، چھٹے گھر، ساتویں گھر پر پہنچ کر پھر آٹھویں گھر پہلے گھر میں پہنچ گئی۔ یہ کیوں چکر لگا سری کو؟ کہ اس ہمسائے نے سمجھا یہ زیادہ محتاج ہیں، ان کے گھر میں بھیج دیا۔ انہوں نے کہا وہ زیادہ ہے، اس کے گھر بھیج دیا، وہ زیادہ محتاج، اس کے گھر بھیج دیا۔ ایک دوسرے پر ترجیح دیتے تھے۔ یہ زندگی تھی، یہ آپس کا اکرام تھا، یہ آپس کا تعلق تھا۔
جی دنیا کے معاملے میں آپس میں ان کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. ایک صحابی کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا ایک صحابی کے پاس آیا کہ چچا جان میرے باپ کا آپ پر قرضہ ہے. تو یہ نہیں پوچھا کہ کہاں ہے, کتنا ہے, کون گواہ ہے, کیونکہ باپ تو مر گیا تھا ان کا. تو کیا کہا, جب چاہے لے لو, کہو تو ابھی دے دوں. تو کہا ابھی تو مجھے پوری معلومات نہیں ہے کتنا قرضہ ہے, ہاں تو میں ذرا جا کر دیکھ لوں, وصیت نامے میں جو لکھا ہوگا پھر میں آپ کو بتا دوں گا. وہ گئے اور وہ جو کتاب دیکھی تو واپس آ کر معذرت کی. کیا کہا کہ چچا جان میرے باپ کا آپ پر قرضہ نہیں ہے, وہ جو لکھا ہوا ہے آپ کا اتنا قرضہ میرے باپ نے دینا ہے, مجھ سے بھول ہو گئی. تو کیا کہا, جب چاہے دے دینا, اگر کہو تو میں معاف کر دیتا ہوں. تو اس نے کہا میں معاف کروانے نہیں آیا ہوں, آپ مجھ سے قرضے میں ایک چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا ہے, بنجر ہے, پانی نہیں ہے, وہ آپ اس قرضے میں اگر لینا چاہیں تو وہ لے لیں. تو انہوں نے کہا وہی دے دو. وہ بنجر زمین لی اور اس پہ مصلی بچھایا اور نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا, اور زمین سے جب تک نیچے سے پانی اوپر نہیں آیا سجدے سے سر نہیں اٹھایا, دعا بند نہیں کی. جب محسوس ہوا کہ نیچے سے پانی اوپر آ رہا ہے, مصلے کو ہٹا کر خادم سے کہا اس جگہ کو کھودو. کھودا تو پانی کا چشمہ نکل آیا, ساری زمین سیراب ہو گئی. یہ محبت کی برکتیں, تعلق کی برکتیں ہیں. تو دنیا کے اعتبار سے ان کا ایک دوسرے سے کوئی نزاع نہیں تھا, نزاع تھا تو دین کے اعتبار سے تھا. تو ایسے اونچے اخلاق پر معیار تھا, معاملات کھرے تھے, کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تھا, کوئی فراڈ نہیں کرتا تھا, کوئی صاف ستھرے معاملات تھے, کھرے معاملات تھے, لین دین کے بالکل صاف طریقے ان کے اندر, جو اللہ نے فرمایا, جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کے مطابق ان کا عمل چل رہا تھا. جب ان کے معاملات ایسے تھے تو اللہ پاک نے ان کی معاشرتی زندگی کو بھی ایسا بنا دیا تھا, امن قائم کر دیا تھا, لوگوں کی جانیں محفوظ ہو گئیں, لوگوں کے مال محفوظ ہو گئے, لوگوں کی عزت آبرو محفوظ ہو گئیں. جی ہاں, پہلے تو نہ جان محفوظ تھی, نہ مال محفوظ تھا, نہ عزت آبرو محفوظ تھی. معاشرے میں لوٹ کھسوٹ تھی, لوٹ کھسوٹ تھی. ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے, اپنی جان کے, اپنے مال کے, اپنی عزت آبرو کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشن گوئی کر دی تھی کہ ہرا شہر سے خوبصورت عورت سونے میں لدی ہوئی بیت اللہ پر آ کر طواف کرے گی, راستے میں کوئی میلی نگاہ سے اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا, میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا, نہ اس کی جان کی طرف, نہ اس کے مال کی طرف, نہ اس کی عزت آبرو کی طرف.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہیرا شہر سے یہ عورت بیت اللہ پہنچی تھی، ان کو بتایا گیا تو انہوں نے پوچھا بہن راستے میں لوگوں کو کیسا پایا؟ تو اس نے کہا اپنے سگے باپ، اپنے سگے بھائی سے زیادہ پایا۔ کسی نے میری طرف میری آنکھ سے دیکھا بھی نہیں، اور ایک بستی والوں نے مجھے دوسری بستی تک پہنچایا، دوسری بستی والوں نے تیسری بستی تک پہنچایا، ایسے پہنچاتے پہنچاتے میں بیت اللہ تک پہنچی ہوں۔ امن، معاشرے میں امن، اور پھر یہ امن عدل و انصاف کی برکت سے قائم ہوا۔ عدل و انصاف، ورنہ اس سے پہلے کیا تھی؟ ظلم پر ظلم ظالم کر رہے تھے، مظلوم کی کوئی داد رسی نہیں تھی۔ ایسا معاشرہ بن گیا تھا، ایسا ماحول بن گیا تھا جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، ظلم پہ ظلم ہو رہے تھے اور مظلوم کی کوئی داد رسی نہیں ہوئی۔ لیکن ایسا معاشرہ وجود میں آیا، ایسا عدل و انصاف قائم ہوا، حتیٰ کہ غیر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ڈر سے کسی پہ ظلم نہیں کرتے تھے۔ یہ کافر کہتے تھے ہمارے لوگ جو ہم پر ظلم کرتے تھے، عمر کے ڈر سے وہ بھی ہمارے پر ظلم نہیں کر رہے کہ بدلہ دلایا جائے گا، انصاف ہوگا، ورنہ یہ ظالم تو ہمیں تکہ بوٹی بنا کر کھا رہے تھے۔ اور مسلمانوں سے اس لیے امن ہے کہ مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے۔ کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے ظلم نہیں کرے گا۔ یہ غیروں کو بھی پتہ تھا، ایسا معاشرہ وجود میں آیا تھا۔ تو ایمانیات کا دین، عبادات کا دین، اخلاقیات کا، معاملات کا، معاشرت کا اور عدل و انصاف یہ قائم ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کو ذریعہ بنایا، انہی کو ذریعہ بنایا اپنے دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کا۔ ہمارا جو اس دعوت کی محنت سے جو اگلا ہدف ہے وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کے اعتبار سے امت کو جس سطح پر چھوڑا تھا، یہ امت دین کی محنت کے اعتبار سے اس سطح پر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چلے 4 مہینے پہ نہیں چھوڑا تھا، سال 7 مہینے پہ نہیں چھوڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پہلے طبقے کو دین کی محنت کے اعتبار سے اس سطح پر چھوڑا تھا کہ جس کو جس وقت جہاں کے لیے کہا جاتا، جتنے وقت کے لیے کہا جاتا، جس حال میں بھی کہا جاتا، جن کے ساتھ کہا جاتا، وہ جانے کے لیے تیار تھے، کسی تقاضے سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ دین کی محنت پر اپنا سب کچھ لگانے والے تھے، اور یہی ان کے دل کے اندر جذبہ تھا کہ ہماری جان بھی لگ جائے، ہمارا مال بھی لگ جائے، ہمارا وطن بھی قربان ہو جائے، ہمارے بیوی بچوں کی جدائی بھی ہمیں آ جائے، لیکن اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، ساری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ ان کے مردوں کا جذبہ، ان کی عورتوں کا جذبہ،
ان کے بچوں کا بچیوں کا جذبہ، جوانوں کا بوڑھوں کا جذبہ یہی تھا ہاں کہ ہماری جان اللہ پہ، اللہ کے دین پر قربان ہو جائے۔ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ ٹانگ سے لنگڑے ہیں اور اللہ نے معذور کو نہ نکلنے پر کوئی وعید نہیں رکھی، اجازت دی ہے کہ معذور جو ہے اگر اللہ کے راستے میں نہ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن بیوی کے دل میں یہ ہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، میرا خاوند بھی اللہ کے راستے میں جائے، تاکہ اللہ کے راستے میں جان لگے گی تو اللہ پاک جنت بھی شہیدوں والی دے گا۔ تو حضور کی خدمت میں آئے، اجازت لی اور گھر آ کر تیاری کرنے لگے۔ تو بیوی نے دیکھا اب تو جذبہ بنا ہوا ہے، کہیں راستے میں کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہاں کہ لنگڑے پر کوئی حرج نہیں اگر نہ جائے تو، ایسا نہ ہو یہ جذبہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو کیا کہنے لگی، میں تو دیکھ رہی ہوں تو میدان سے واپس بھاگ کے آ رہا ہے۔ تو گھر سے نکلتے ہوئے کہا، اے اللہ اب مجھے واپس نہ لوٹانا، اپنے راستے میں قبول کر لینا۔ اور دونوں باپ بیٹا لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب ان کی قبر جو ہے جنت البقیع میں بنانے کے لیے، وہاں دفنانے کے لیے اونٹ پہ لاد کر لا رہے ہیں، اونٹ چلتا ہی نہیں ہے، اونٹ چلتا ہی نہیں، بڑی اٹھا رہے ہیں، وہ رخ کر رہے ہیں مدینہ کی طرف، اونٹ جاتا ہے احد کی طرف۔ تو حضور سے عرض کیا کہ ماجرا یہ ہے، تو کہا اس نے نکلتے ہوئے کوئی بات تو نہیں کی تھی؟ کہا یہ کہا تھا کہ اب مجھے میرے گھر نہ لوٹانا یا اللہ۔ تو کہا بس اونٹ کو بھی یہی حکم ہے، یہی دفنا دو احد کے میدان میں، خندق کے میدان، احد کے میدان میں دفنا دو۔ آج بھی ان کی قبر وہاں پر ہے۔ تو یہ جذبہ تھا ان کے اندر، جان لگتی ہے، مال لگتا ہے، سب کچھ قربان ہے، لیکن اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پہنچانا، یہ جذبہ ان کی عورتوں کا، ان کے مردوں، بچوں کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت بناتے تو ان کو مدینہ سے باہر لے کر ایک نظر ڈال لیتے، جن کو بھیجنا ہوتا آگے بھیج دیتے، جن کو واپس کرنا ہوتا تو وہیں سے واپس کر دیتے۔ تو جماعت میں دیکھا دو بھائی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، دو بھائی۔ تو بڑے سے کہا تم چلو جماعت کے ساتھ، چھوٹے کو کہا تم واپس جاؤ۔ تو چھوٹا حضور کے قریب آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول میدان میں طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے، میں اپنے بڑے بھائی سے قوی ہوں، طاقتور ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری کشتی کروا کے دیکھ لو، میں ان کو پچھاڑ دوں گا، جت کر دوں گا ان کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا پھر پکڑو۔ تو جیسے پہلوان ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا، تو اس نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور اس کے کان کے قریب اپنی منہ کو لے جا کر کہا، بھائی تو قبول ہو گیا ہے، اگر اللہ کے لیے گر جائے گا تو میں بھی قبول ہو جاؤں گا۔ جان لگانے والے تھے، جان بچانے والے نہیں تھے۔ اپنے پنجے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے اللہ کے رسول میرا قد بھی لمبا ہے، مجھے بھی اجازت دے دو، مجھے بھی اجازت دے دو۔ تو مسلمان تو شیروں کی طرح دنیا میں چل رہا تھا اور امت کو فائدہ پہنچ رہا تھا، لوگ گمراہی سے، ضلالت سے، بے دینی سے دین اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ اب مسلمان بیچارہ جو ہے وہ آج اس کام کو، اس محنت کو چھوڑ چکا ہے، اگر کر رہا ہے ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، ثواب ملے گا، ثواب 49 کروڑ
7 لاکھ 20 لاکھ، اسی ثواب کا انکار نہیں ہے، ثواب لینا بھی ہے، لیکن کرنا کس کے لیے ہے؟ کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا دین ساری دنیا میں پھیلے۔ ہاں، حضور کی امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ صحابہ اکرام امت کے شیر تھے، اس لیے کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ ان کی تو تکبیر پر اللہ اکبر کہتے تو بادشاہوں کے محلوں میں محل ان کے اندر زلزلہ آ جاتا تھا، کہتے یہ مت کہو، یہ مت کہو۔ کیونکہ مسلمان شیر تھا اور جنگل کا شیر تھا، پنجرے کا شیر نہیں۔ آج تو مسلمان پنجرے کا شیر بن گیا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ حجاز مقدس کے سفر سے یہاں کراچی آنا ہوا تو کراچی میں مکی مسجد میں قیام تھا اور کچھ دن تھے تو کراچی کے مختلف مسجدوں میں جا کے مغرب میں ان کا بیان ہوتا تھا۔ تو ایک دن رہبر ان کو لے کر چلا جہاں ان کی تشکیل تھی، جس مسجد میں انہوں نے بیان کرنا تھا۔ تو مکی مسجد گارڈن روڈ پر ہے، تو جب چلی گاڑی تو وہ لمبی دیوار ہے، بہت لمبی، آپ کے شہر میں ہی دیکھا ہوگا، لمبی دیوار ہے اونچی۔ تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اتنی لمبی اونچی دیوار کیا ہے یہ؟ تو رہبر نے کہا حضرت چڑیا گھر ہے، چڑیا گھر، زو۔ تو حضرت نے پوچھا کہ یہاں شیر بھی ہے؟ کہا حضرت شیر بھی ہے۔ کہا ایک نگاہ میں شیر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مین گیٹ پر لے آئے اور وہاں کے جو انچارج تھے مینیجر، اسے کہا کہ گاڑی کے ساتھ حضرت کو اندر لے جانا ہے، انہوں نے ایک نگاہ شیر کو دیکھنا ہے پھر واپس جانا۔ گیٹ کھول دیا گیا، وہ لے کر اندر چلے گئے تو شیر کے پنجرے میں شیر اندر پھر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ اندر پھر رہا تھا، اور وہی گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اور وہیں اس کا ٹٹی پخانہ پیشاب بھی وہ پھر رہا تھا، اور بچے عورتیں مرد اس کے پنجرے کے گرد جمع تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں یوں اس کی طرف یوں کر رہے تھے تاکہ شیر آواز نکالے اور ہم سنیں۔ لکڑی سے، چھوٹی چھوٹی لکڑی سے اس کو ڈرا رہے تھے چھوٹے بچے، اور شیر وہیں پنجرے میں پھر رہا تھا۔ تو حضرت نے دیکھا اور واپس گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا جہاں تشکیل تھی اور یہاں سے بیان شروع کیا کہ یہ امت اور امت کا پہلا طبقہ یہ جنگل کے شیر تھے، صحابہ اکرام۔ کہتے جب شیر دھاڑتا ہے نا تو ہر ایک اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، سارے اپنے دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں ایک دھاڑ سے۔ سنا ہے کہ ایک گدڑیے کو، چرواہے کو شیر کا بچہ کہیں مل گیا، شیرنی بچہ دے کر چلی گئی تھی، وہ اس کو مل گیا اور اس کو لے کر چل پڑا۔ اب بکریوں کے ساتھ اس کی پرورش کر رہا ہے، بکریوں کے ساتھ۔ بکریوں کے ساتھ تو اسی میں وہ
بڑا ہو رہا ہے، وہ جیسے بکریاں میں کر رہی ہیں، یہ بھی میں کرتا ہے. کہ جس کی آدمی جو ہے صحبت اختیار کرتا ہے، اس کی خوبو بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. تو ایک دن وہ بڑا ہوتا رہا، وہ بکری ایک دفعہ چرواہا بکریاں لے کر ایک بڑے گھنے جنگل میں چلا گیا، اور یہ شیر کا بچہ ان کے ساتھ ساتھ. تو دور سے ایک ببر شیر آیا، دیکھا بکریوں کا ریوڑ ہے اور اس میں میرے جن سے شیر کا بچہ بھی پھر رہا ہے، اور یہ بکریاں اس سے نہیں ڈر رہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے چھلانگ لگائی کہ اس شیر کے بچے کو پکڑے. ہاں، تو جب اس نے چھلانگ لگائی تو شیر کو دیکھ کر بکریاں تو بھاگنے لگی، یہ بچہ شیر کا بھی بھاگنے لگا. تو کسی طرح اس کو پکڑ لیا. تو یہ شیر اس کو کہنے لگا، تو کیوں بھاگتا ہے؟ تو تو میرا جنس کا ہے، تو بھی شیر ہے. تو کیا کہنے لگا، نہیں میں بکری ہوں، میں بکری ہوں، میں بکری ہوں. نہیں تو شیر ہے، ارے شیر کا بچہ ہے. نہیں میں بکری ہوں، بکری. اس کو لے کر ایک تالاب پر آیا اور کہا کہ اپنی شکل بھی دیکھ، میری شکل بھی دیکھ، بکریوں کی شکل بھی دیکھ، اب بتا تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تو جب شیر دیکھا تو کیا اس کی اور شیر کی شکل مل رہی تھی، یہ شیر کا بچہ تھا. تو شیر نے کہا دھاڑ لگا. وہ اللہ نے فطری طور پر رکھی ہے نا، جب اس نے آواز نکالی شیر کی طرح دھاڑا، جو بکریاں دوڑ رہی تھی اور زیادہ دوڑنے لگی. تو فرمایا آج مسلمان جنگل کا شیر نہیں رہا، آج مسلمان پنجرے کا شیر بن گیا ہے، اور انہی خوبوں میں چل رہا ہے جیسے غیر چل رہے ہیں. کھانا کمانا اسی میں لگے ہوئے ہیں، پنجرے میں. کیا فرمایا؟ کوئی دکان کے پنجرے میں ہے، کوئی دفتر کے پنجرے میں ہے، کوئی کارخانے کے پنجرے میں ہے، کوئی زمینوں کھیتی باڑی کے پنجرے میں ہے، اور کہتے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں ڈرتے اس شیر سے؟ ارے مسلمان تو شیر کی اولاد ہے، شیر کے بچے ہیں، گیدڑ کے نہیں ہیں، بکری نہیں ہے. اور شیر کا کام کیا ہے؟ وہ کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا. ہاں، کوئی کسی زخمی کو نہیں کھاتا کہ کسی نے زخمی کر کے چھوڑ دیا ہو. شیر کی غیرت کے خلاف ہے. اس پر واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا اپنے وزیروں کے ساتھ چھری سے کوئی پھل وغیرہ کاٹ رہا تھا، تو اس کی انگلی پر چھری لگ گئی اور انگلی پہ زخم آ گیا. اب وہ کہا بڑی تکلیف ہو رہی ہے بڑی. تو ایک وزیر جو ساتھ بیٹھا ہوا تو کہنے لگا اس میں بھی خیر ہے. اس کا تقیہ کلام تھا، اس میں بھی خیر ہے. بادشاہ کو غصہ آیا، میری انگلی کٹی، خون نکل رہا ہے، زخمی ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے اس میں بھی خیر ہے. بادشاہ نے حکم دیا فوجی کو، پکڑو اس کو، بھیجو جیل میں ڈال دو اس کو. تو جب اس کو فوجی پکڑ کر لے جا رہے تھے سپاہی، تو وہ کہہ رہا تھا اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے. تو بادشاہ کا اپنی ترتیب سے شکار کے لیے جانا تھا. وہ دن آیا تو شکار کے لیے نکل گیا، انگلی پہ زخم تھا، پٹی وغیرہ باندھی ہوئی تھی، چلا گیا اور اپنے لشکر سے بچھڑ کر ایک گھنے جنگل میں چلا گیا.
اور وہاں ایک شیر آ گیا سامنے. اب بادشاہ کے تو ہوش اڑ گئے کہ شیر تو ابھی کھا جائے گا. تو شیر کو محسوس ہوا, اس نے جو سونگا تو دیکھا زخمی ہے, اور زخمی کا کھانا جو ہے شیر کی غیرت کے خلاف ہے. کسی زخمی کو, کسی مردہ کو نہیں کھاتا. وہ سونگ کر چلا گیا. بادشاہ کو وزیر کی بات یاد آئی کہ انگلی کٹنے پر وزیر نے کیا کہا تھا. بولو کیا کہا تھا؟ اس میں بھی خیر ہے. وہ خیر کو میں نے دیکھی. اگر زخمی نہ ہوتا آج یہ شیر میرا کام تمام کر دے. جب واپس آیا محل میں اور سب سے پہلے آرڈر کیا کہ اس وزیر کو لے کر آؤ جس کو میں نے اندر کیا ہے. جب وزیر کو لایا گیا, اسے گلے ملا, اس کے ساتھ بیٹھا کہ تو نے جو میری انگلی کٹنے پر خیر کہا تھا وہ میں نے خیر دیکھ لی. شیر آیا اور مجھے سون کر چلا گیا. کھایا زخم ہونے کی وجہ لیکن جب میں نے آرڈر کیا کہ تم اس کو جیل میں ڈالو, انگلی کٹ گئی اور جیسا اس میں بھی خیر, تو جب تم کو جیل میں ڈالتے تھے تم کہہ رہے تھے اس میں بھی خیر ہے. وہ کیا خیر؟ تو نے کہا آپ بادشاہ, میں آپ کا وزیر, تو دونوں ساتھ ہوتے. میں تو زخمی تھا, آپ کو تو شہر نے زخمی سمجھ کر چھوڑ دیا, اور مجھے تو وہ کھا جاتا, اس لیے کچھ دن جیل میں گزر گئے. اس میں بھی خیر ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ کا کام خیر کے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتا ہے. تو آج امت جو ہے وہ پنجرے کا شیر بنی ہے, وہیں کھانا وہیں پکانا. چھوٹے چھوٹے بھی اس کو انگلی سے یوں ڈرا رہے ہیں. آواز نکلتا ہے, کوئی ڈرتے نہیں ہے, ہنستے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ نکلو ان پنجروں سے اور نکالو لوگوں کو, امت کو اس پنجروں سے نکالو. اور ان کو تعلیم کے اور دعوت کے حلقوں میں بٹھاؤ, اسلاف کی صورت دکھاؤ کہ تم کس کی اولاد ہو. ہاں, ان بکریوں کے ساتھ رہ رہ کر تم نے اپنے کو بکری کا بچہ بنا لیا. تم شیر کے بچے ہو. تم کس کے بچے ہو؟ شیر کے بچے ہو. تو تشکیل یہاں سے فرمائی تھی کہ نکلو ان پنجروں سے, نکلو دکانوں کے پنجروں سے, کارخانوں کے پنجروں سے, دفتروں کے پنجروں سے. نکلو ان پنجروں سے اور نکالو ان پنجروں سے. پھر جب مسلمان کہے گا اللہ اکبر, ان باطل کے بڑے بڑے محلات پہ زلزلے آ جائیں گے. یہ تو سارے مکڑی کے جالے ہیں, اور ان کو صاف کرنے کے لیے ایک جھاڑو کی ضرورت ہوتی ہے. ایک جھاڑو. ساری دنیا ڈوب پڑی ہے پوری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب یہ باطل والے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں کا کام تمام کرو, ایسے جیسے تم کھانے پر لوگوں کو دعوت دیتے ہو. صحابہ نے کہا کہ کیا حضور اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے, ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی, لیکن تم میں کیا لگ جائے گا؟ وہن لگ جائے گا. وہن. صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی, کراہیت کرو گے, نفرت.
اس حال میں یہ باطل ٹوٹ پڑے گا، ایسے جیسے تم مہمانوں کو دسترخوان پر دعوت دیتے۔ تو آج بتاؤ ہم میں اور ان میں کتنا فرق آ گیا درمیان میں، دین کے اعتبار سے، دین کی محنت کے اعتبار سے۔ آج کوئی حد ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم سوال کرو گے پورا نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم نے نیکی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، سوال کرو گے سوال پورا نہیں ہوگا، مدد مانگو گے مدد نہیں ملے گی، دشمن کے خلاف تمہاری دعائیں ہوں گی وہ قبول نہیں ہوں گی۔ آج امت جو ساری دنیا میں پریشان ہے، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ یہ دعوت والی محنت ہے، حضور والی محنت ہے۔ سارے مسائل کا حل دعوت کی محنت ہے، دعوت کی محنت ہے۔ اور یہ محنت 4 مہینے چلے سال 7 مہینے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہر مسلمان کو اللہ پر جان دینے کے لیے تیار کرنا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑی کون سی موت ہوگی جس کی جان اللہ پر، اللہ کے دین پر لگ جائے؟ شہادت کا بہت بڑا درجہ ہے۔ ہاں جان تو جانی ہے، لیکن اس طرح جائے ہاں کہ اللہ پر ہماری جان قربان، اللہ کے دین پر ہماری جان قربان ہو جائے۔ اب تو ہمیں 4 مہینے چلے دینے مشکل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ پیچھے دیکھ رہے ہیں، بیوی بچے کاروبار یہ وہ، یہ جو چھوٹنے والی چیزیں انہی کی طرف ہمارا رخ ہے، اور جو